ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے سنا ہے کہ جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا اچھا ذائقہ ہوگا. میرے بھائی ذائقہ مشکل ہی ہے جی، اس کا سیدھی سی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موت کا ذائقہ مشکل ہی ہے میرے بھائیوں، سیدھی سی بات ہے. دل میں نماز پڑھنا، سورہ فاتحہ کا دم اور کافی چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے. اور اماں عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موت کا بھی معاملہ جو ہے وہ اس ویڈیو میں جو ہے انیب مرزا نے بتایا ہے ان کی زبانی. اور اماں عائشہ نے جو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے اس چیز کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے. تو موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے، اور موت کی تکلیف جو ہے وہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ برداشت تو بالکل نہیں کر سکتا ہے جس تکلیف سے. اب عمل جس طریقے کا کیا ہوگا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا معاملہ کیسا ہوگا، اور اللہ سے بہتر اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے. تو ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں اس چیز کا کہ موت کی تکلیف اور موت کے معاملے میں اللہ ہم سب کی موت کو آسان کرے اور موت کی تکلیف کو آسان کرے، اور جو بھی معاملہ موت کا ہے وہ آسان کرے. آمین ثم آمین. بخاری مسلم دونوں میں عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے نا، اس کے بعد کسی شخص پہ جب موت کی تکلیف طاری ہوتی ہے تو میں اس پہ کوئی تعجب نہیں کرتی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بڑی تکلیف کٹی ہے، جی گستاخ سی نا جی. ابھی یہ دیکھ لیں آپ، پچھلے دنوں ایک اہل حدیث مولانا تقریر کرتے ہوئے فوت ہو گئے، تو دیوبند اور اہل حدیث نے اس مسئلے کو اٹھایا، صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فوت ہو گیا. سر یہ آپ کا رخ ہے نا سوچنے کا. جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زبان ہی بند کر دی، جھوٹ بول رہے ایسی. سوچنے کا انداز ہے. یا انہوں نے اہل تشیع نے اپنے ذاکرین کی وہ ویڈیو چڑھا دی ہیں جو وہ مرثیے پڑھتے ہوئے وہ بھی مرے ہیں. چلو انہیں دلیل بنائی سی تے کڈو یہ جو کڈنا جائے، کوئی کرائٹیریا نہیں. جنید جمشید صاحب شہید ہوئے اس میں ایئر کریش میں، بریلویوں نے کہا کتے کی موت مر گیا، جسم بھی نہیں ملا. تارا جمیل صاحب نے کہا وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. ایک کوئی بندہ جے اور دو پاسے کروڑا لوگ جے. جنید جمشید صاحب کا بڑا جنازہ ہوا، بریلویوں نے کہا جی ایک کیڑی دلیل ہے. خادم رضوی صاحب کا بڑا ہوا، انہوں نے کہا جی یہ دلیل ہے. وہ تواڈے دوہے تو ود کے تے مودودی صاحب کا جنازہ ہویا سی، اس پہ تو ٹاس ہو رہے تھے کس نے پڑھانا ہے. امام کعبہ کہہ رہا تھا میں نے پڑھانا ہے. یوسف القرداوی صاحب جو مفتی اعظم ہیں قطر کے، انہوں نے پڑھایا تھا، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، سب سے بڑے اس وقت انٹرنیشنل اسکالرز میں سے. جنازوں پہ کوئی خیر. اور ابو ذر غفاری کے جنازے میں کتنے لوگ تھے یار، لے کے آؤ کوئی بندہ ابو ذر غفاری جیسا. یہ جنازوں سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، نہ مزاروں سے ہوتا ہے. 25 انبیاء کے نام ہے قرآن میں، سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کی قبر بھی کنفرم نہیں ہے. اور 25 کے تو نام آئے ہیں. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں جن میں 315 رسول ہیں. چلیں آپ ہم 1,24,000 کی بات کرتے ہیں، 315 رسولوں کی قبریں دکھا دیں سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بھی اس کی میں آپ کو ریزن بتا دوں وہ کیوں قبر سلامت ہے. وہ بھی نہیں ہونی تھی، اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ نے آپ کی قبر مبارک کو بھی سیو کر دیا کہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ ریزن ہے. ادروائز کوئی اور پیغمبر آنا ہوتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جو فوت ہو گیا وہ تو اللہ کی جنتوں میں چلا گیا. تو یہ موت کا باہر ذائقہ چکھنا ہی پڑنا ہے. اب کوئی شخص آپریشن سے گزرتا ہے اسے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، لیکن ایک بندے کو اپینڈکس کی تکلیف ہے، اس کے بعد آپریشن کے کٹ کی جو تکلیف ہے وقتی طور پہ تو وہ سن کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں دوائیاں کھاتے ہوئے اور وہ کئی ہفتوں تک وہ آپ کو چلتے ہوئے فیل ہوتا ہے، لیکن آپ ایک بڑی تکلیف سے بچتے ہیں. موت ایک وہ دروازہ ہے جس کے بعد ہمیشہ کی کامیابیاں کھلنے والی ہیں انشاءاللہ.
تو وہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو آسان کر دیتا ہے. تکلیف تو ہونی ہے جی, وہ تو آپ چھوڑ دیں, وہ تکلیف تو ہونی ہے, باقی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسان کر دے مشکل, باقی اس طرح کچھ نہیں ہوتا. حضرت ابو عبیدہ ابن جرح, بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا ہر امت کا کوئی امین ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. جنگ یرموک میں حضرت عمر نے اتنا بولڈ ڈیسیژن لیا کہ این میدان جنگ میں, جبکہ خالد بن ولید سب سے مشکل جنگ میں تھے, ان کو آرمی چیف سے ہٹا کے ابو عبیدہ کو لگا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ خالد کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو. لیکن موت کیسے ہوئی ہے ابو عبیدہ کی؟ طاعون کے مرض میں. آپ کے لیے تو یہ کہہ دینا کافی ہے نا کہ طاعون کے مرض میں مر گیا کوئی بندہ. طاعون کے مرض میں کیسے بندہ مرتا تھا؟ اتنے موٹے موٹے پھوڑے پیپ والے پورے جسم پہ نکلتے تھے, اتنی تکلیف سے موت ہوتی تھی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اتنا مرتبہ ہے تو وہ بڑی یعنی مسکراتے ہوئے ایک بار ایسے وہ مسکراتے ہوں گے ساتھ ہی روح نکل جاتی ہوگی. یہ آپ کے کرائٹیریا میرے بھائی. حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں, ان کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے, کان ناک کاٹے گئے, جگر تک نکال کے چبایا گیا, تو کیا ہوگا؟ مرتبہ کم ہو گیا. حضرت حسین ابن علی اور ان کے بچوں کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندی گئیں, جسم کربلا میں پڑا ہوا ہے اور سر جو ہے وہ شام لے جایا گیا, تو ان کا مرتبہ کم ہو گیا؟ نہیں سر, یہ آپ کے کرائٹیریا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے. دیکھیں 70,000 لوگوں کی فضیلت یہ بالکل جعلی اور اکثر کمزور روایتیں ہیں. اصل یہ ہے, آپ سنت اذکار آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گے. صبح شام کے سنت اذکار کیا ہیں, فرض نماز کے بعد سنت اذکار, ان پہ ایمفسائز کریں. ویسے اگر کوئی سنت اذکار سے ہٹ کے بھی کوئی ایسے اذکار کرتا ہے اپنے شوق کے طور پر جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں, وہ الفاظ وہ جائز ہے, کوئی شرکی الفاظ نہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے تم اپنے زمانے جاہلیت کے بھی دم مجھ پر پیش کرو, اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو. تو آپ کو کر رہے ہیں تو یہ کرتے ہیں. بہرحال یہ باقی یہ فضائل تو سارے اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں. کیا نماز دل میں پڑھ سکتے ہیں یا اتنی آواز میں کہ خود سنائی دے؟ دل میں نماز سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں نا کہ آپ کے کان نہ سنیں, زبان بھی نہ ہلے, تو وہ تو نماز ہوتی نہیں ہے. کیونکہ شریعت کے اندر پڑھنے سے مراد کم از کم اتنا ہے کہ وہ اپنے کان سنے, اور کان سننا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کے سنیں, اندر سے یہ آواز. بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ والوں کو بھی آواز آ رہی ہوتی ہے, وہ غلط ہے. اگر کہیں پر شور ہے, موٹر چل رہی ہے, جنریٹر چل رہا ہے, آپ اندازے سے اتنی آواز سے پڑھیں کہ اگر یہ بند ہو جائے تو مجھے آواز سمجھ آ رہی ہوتی. باقی آپ, بلکہ میں تو کہتا ہوں جنریٹر موٹر چل بھی رہو تب بھی آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اندر سے آواز جا رہی ہوتی ہے. جب اپنی زبان سے پڑھتے ہیں تو آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے وہ آواز, اس سے کوئی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر زبان سے نہیں, تو جہاں پر بولنا اور پڑھنا مراد ہے وہاں زبان ضروری ہے. طلاق بھی دل میں نہیں ہوگی. کئی لوگ ادھر آئیں جی میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے, قیامت تک آتا رہے, طلاق نہیں اس طرح ہوگی. کوئی جانور ذبح کرنے لگا, دل میں اللہ کا نام لے گا؟ نہیں, زبان سے لینا ضروری ہے, اور اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں.